اچھا، اب عمیر نیازی صاحب، منصور علی شاہ صاحب نے اس فیصلے کے کچھ دنوں کے بعد 11 اگست 2024 کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسی گفتگو کی تھی جس سے ایک تاثر ملا کہ شاید انہوں نے ایک سیاسی انداز میں بات کی ہے. پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن سنیں. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا. اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے. پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری. دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. کیونکہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی. اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے باور کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی. اچھا، اب عمیر نیازی صاحب، ساری بات درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ نے کوئی نیا نظام بنانا ہے تو پھر بنا لیں، یہ میرا خیال ہے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. آپ کے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے اپنے لیے کافی مسائل پیدا کیے، ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی؟ اچھا، پتہ نہیں. دیکھیں، نیا نظام سے ان کا کیا حوالہ کہ بیسیکلی نئے قوانین تو ٹائم بینگ آتے رہتے ہیں. جس طرح دیکھیں اس ججمنٹ کے بعد انہوں نے اس میں لیجسلیٹ کیا، الیکشن ایکٹ میں ترامیم لائی، مگر ان کا پروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا، اگر ریٹروسپیکٹیو نہیں. مگر یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، یہ کون اس چیز کا فیصلہ کرے گا؟ عدالتوں نے کرنا ہے. ہم نے بیرسٹر صاحب نے بات کی نا کہ جی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے تھے. دیکھیں، آئین اور قانون کا یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ کرنا سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی، وہ فائنلٹی اٹین کر جاتی ہے. اس کو انٹل انلیس ریویو سیٹ اسائڈ کرے. اب جو لا منسٹری انٹرپریٹیشن دے گی وہ تو نہیں فالو کرنی نا. آپ کہیں کہ جی وہی قانون اور آئین کے مطابق ہے جو آج کی لا منسٹری کہتی ہے. نہیں، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ ہے جب تک وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوگا. دیکھیں 12 جولائی کا فیصلہ تھا، آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بات کی وہ بالکل آئینی پیرائے میں بات کی کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اگر کوئی امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس کے نیچرل کانسیکوینسز ہیں. کانسیکوینسز کیا ہیں کہ آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ فیس کرنی پڑے گی. مگر پاکستان کا دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ اگر آپ منظور نظر بن جائیں تو آپ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی نہیں جو ہے نا ہو سکتی. کہ اب 12 جولائی کا فیصلہ تھا، آج تک ہر روز ہر منٹ اس سے انحراف ہو رہا ہے. کوئی تو کنٹیمپٹ کمٹ کر رہا ہے نا، مگر کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا، ناصر شاہ صاحب، میں ذرا اب دوسرا موضوع جو ہے اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں. بلاول صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آ کے، تو کیا یہ جو 6 نہروں کے مسئلے پہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک سرد جنگ نہیں بلکہ اب کافی گرما گرم جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس میں کوئی امکان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات کی؟ اور کیا اس میں کون پیچھے ہٹے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ کو لچک دکھانی پڑے گی یا الٹیمیٹلی پھر آخر میں پیپلز پارٹی ہی نے لچک دکھانی ہے؟ جی بالکل امکانات ہیں ملاقات کے. اور دیکھیں یہ پیچھے ہٹنے لچک دکھانے کی بات نہیں ہے، بات ہے فیکٹس کی اور فگر کی. تو میں ذاتی طور پر تو یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات ہوگی اور پرائم منسٹر صاحب اس پر مثبت فیصلہ کریں گے. اور وہ مثبت فیصلہ یہی ہے کہ یہ کینال کا پروجیکٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں نیشنل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ جی وفاقی حکومت کا پروجیکٹ ہے، جی یہ SIFC کا پروجیکٹ ہے، عسکری ان کا پروجیکٹ ہے، اس لیے اس کو ظاہر ہے ایشو ہوں گے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ میں بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سارے فیکٹ فگر اب ان کے سامنے بھی آ گئے ہوں گے، پرائم منسٹر صاحب اور SIFC کے جو ہیں ہیڈ اور سب کے سامنے، تو وہ بھی صحیح فیصلہ کریں گے. وجہ اس کیوں بنی کہ جب ان کو غلط فگرز پیش کیے گئے ارسا کی طرف سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دنوں میں کہ جی پانی موجود ہے، کوئی 50-60 سال کا ڈیٹا نکالا گیا، ایوریج بتائی گئی، تو ظاہر ہے جب سامنے بتایا جائے گا جی پانی بہت موجود ہے تو پھر پروجیکٹ بنانا اور اپنے ہی صوبے کے سے پانی لینے کے لیے تو ایک ویسے بات کی جائے تو سب کہیں گے جی بہت اچھا پروجیکٹ ہے.
لیکن اب ان کے سامنے فیکٹس فگر آ چکے ہیں کہ ارسا نے غلط بیانی کی, غلط نمبر دیے, اور اب جب وہ صرف 25 سال کا ہی دیکھ لیں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس میں صرف 4 سال میں پانی کچھ زیادہ آیا ہے, ادروائز تو لاکھوں ایکڑ زمین سندھ کی سمندر زیر آ گئی ہے, سمندر کے پانی کے. تو یہ وہ حقائق ہیں, جب یہ سامنے آئے ہیں سب کے, تو اب مثبت فیصلہ آئے گا. لیکن اس میں کوئی کسی کا یہ نہیں ہے کہ جی یہ بھی سندھ نے احتجاج شروع کیا, پیپلز پارٹی نے اس پہ اسٹینڈ لیا تو جی کسی کا نیچا کوئی ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا, یہ وہ حقائق ہیں. SIFC کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں, اچھے پروجیکٹ ہیں, انہیں ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہونے چاہیے. اچھا ایک سوال ہے اس میں, چھوٹا سا سوال ہے, جو غلط چھوٹا سوال یہ ہے کہ یہ جو 6 نہروں کا تنازع ہے, اس میں کچھی کنال بھی ہے جس نے جو بلوچستان جائے گی, تو وہ تو پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو وہ ایک پروجیکٹ شروع ہو گیا, تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھی کنال پہ آپ کا اعتراض نہیں, باقی 5 نہروں پہ ہے؟ دیکھیں وہ ایکسٹینشن تھا اور اس پہ بھی ہمیں اپنے تحفظات ضرور ہیں, لیکن ایشو یہ ہے سر کہ 200-250 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے جو چولستان میں نہروں کا, وہ بھی اس مفروضے پہ کہ جی پانی زیادہ ہے اور پانی زیادہ آئے گا. آج اس سال بھی ڈراؤٹ ہے, پانی آلریڈی شارٹیج ہے, پنجاب کو بھی, سندھ کو بھی, اور ظاہر بلوچستان اور KP میں بھی. تو یہ جو مفروضوں پہ مبنی پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ جی پھر وہ 200-250 خرچ ہوں گے, بلین نہر آئے گی, پھر وہ آبادی ہوگی, اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جو ریگستان کی نہریں ہیں وہ ہمیشہ سلٹ سے بھر جاتی ہیں ہر سال, پھر وہ ڈی سلٹنگ ہوگی. اور یہ وہ مفروضہ ہے جو جب حقائق اب سامنے آئے ہیں, میں تو بڑا پر امید ہوں کہ اب یہ اس کو ختم کر دیا جائے گا, کیونکہ اس سے ہی وجہ یہی متنازع وہ ہے. اور پانی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی پانی تو دریائے سندھ سے نہیں لیا جائے گا, یہ تو وہ دوسرے دریاؤں کا پانی ہے. تو پانی جب جو بھی آتا ہے وہ تو پنجنت پہ آتا ہے, پھر وہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, آگے آتی ہے, تو یہ پانی بھی اسی کا حصہ ہے نا سر. یہ کوئی نیا وہ پانی نہیں ہے جو کہیں اور جا رہا ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ضرور حل ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یاد ہو جائیں گے. اچھا, تو عقیل ملک صاحب, ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں, بلکہ اس یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ نہروں کا منصوبہ جو ہے یہ ختم کر دیا جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. میر صاحب بالکل, ناصر شاہ صاحب میرے بھائی ہیں, اور میرے خیال سے اچھی ایک پازیٹیو انہوں نے بات کی کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, اور مسئلہ حل بالکل ضرور ہونا چاہیے. کل ہی میں ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے, بلکہ آج صبح اخبار میں بھی میں نے پڑھی, نوید قمر صاحب نے جو ہے وہ اس پہ ایک ٹی وی پروگرام پہ غالباً یہ کہا ہے کہ ہمیں 6 نہروں سے مسئلہ نہیں ہے, ایک نہر کا مسئلہ ہے, اور اس نہر سے بھی مسئلہ نہیں ہے, اس کی ڈائیورژن سے ہمیں پرابلم ہے, یا ریزرویشنز ہیں, پرابلم نہیں. میں لیٹ می کریکٹ مائی سیلف یہاں پہ. لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ پہ نوید قمر صاحب پر ان کی اپنی پارٹی کے بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس پہ بیکاز میں پریوی نہیں ہوں ان کی جو کانورسیشنز ہیں اپنی پارٹی کے لیڈران کے ساتھ, لیکن آپ اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے, کیونکہ پنجاب کی ایک پوزیشن ہے اور اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. پنجاب نے ارسا کو بھی لکھا, ارسا کی طرف سے بھی اگر فیکٹس اینڈ فگرز اور اسٹیٹسٹکس کی اگر بات کی جائے تو میر صاحب وہاں پہ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ بالکل اب تو بلکہ پنجاب کلیم کر رہا ہے کہ پنجاب کو جو ہے وہ پانی نہیں مل رہا جتنا اس کا ڈیو شیئر ہے انڈر واٹر اکارڈ, جو واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ 1991 والا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وزیر اعظم پاکستان کا رابطہ ضرور ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, اور یہ ہمارے اتحادی ہیں, ان کی کوئی ویلڈ ریزرویشنز ہیں, ویلڈ کنسرنز ہیں, وہ ہم بالکل ضرور دور کریں گے. اور ڈار صاحب کے انڈر جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ بالکل ان کے تمام تر تحفظات کو دور کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب ایک بات بھی ضرور ہے, یا تو یہ ہمیں کنونس کر لیں گے یا ہم ان کو کنونس کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے, اور اسی حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اندیہ دیا ہے کہ وہ تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کی ایک میٹنگ بھی کال کریں گے, اور اگر کوئی ریزرویشنز ہے تو وہ ان کی ریزرویشنز کو ایڈریس کیا جائے گا. عمیر نیازی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں طے کر لیں گے, یا معاملہ جو ہے یہ الٹیمیٹلی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کے طے ہوگا؟
मीर साहब, बुनियादी तौर पे देखें, ये मामला इन दोनों के पे ग्रेड से ऊपर की बात है। देखें, जो चला रहे हैं ना, जो इनको लेके आए हैं, वो इन्हें इस चीज़ पे नहीं बैठने देंगे। देखें, इस वक्त कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ड्राइव कर रहा है, हालांकि अगर ग्राउंड रियलिटी जो नासिर शाह साहब ने बात की है, देखें राजस्थान में ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो गया है और वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हुआ। वो नहरों का नामो निशान भी नहीं है जितना खर्च किया, मगर अभी आपने हज़ारों एकड़ दे दिए हैं बड़े बड़े मल्टी नेशनल्स को, आपने वो कमिटमेंट पूरी करानी है। अब बात है वो इनकी आर्म ट्विस्टिंग करें, जिस तरह से करें, नतीजा निकल आना है। अभी दासू डैम पे हमारे एक MNA ने गलती से सवाल उठा लिया, उसके घर के मीटर उतर गए। अब देखना ये होगा कि इनका क्या क्या उतरता है इस पर। ये आपका इशारा सनाउल्लाह मस्ती खेल की तरफ है। बहरहाल मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ।